میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو. ہم زندہ ہیں الحمدللہ, ہم ابھی مرے نہیں ہیں, یہ قوم زندہ ہے, کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ہمارے جتنے بھی وطن کا دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں, اور تمام ان شہداء جو کہ شہداء ہیں یا غازی ہیں وہ ہم سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, ہم سب کے لیے قابل باعث فخر ہیں, اور ہم سب جو ہے ان کی قربانیوں کو بھی سراہتے ہیں. تو شہداء جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارا فخر ہے. ان کو اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ٹونائٹ, میں ہوں سید عاصم رضا. جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. شہیدوں کا جو خون ہوتا ہے وہ پوری قوم پہ قرض ہوتا ہے, اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ یہ شہید جو ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بیان کے بعد اکراس پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے, اور مولانا صاحب نے ایسی بات کی کیوں, اس کے اوپر انڈیا میں جو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس بیانیے کو, اور جس طرح اس بیانیے کو پیش کیا جا رہا ہے, یہ ہرگز ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کے لیے جسے کہہ سکتے ہیں نا کوئی باعث تقویت نہیں تھا, باعث تکلیف ضرور بنا. اس حوالے سے ہر سطح پہ مذمت ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اپنے الفاظ کو واپس لیں, یا پھر اس کی مذمت کریں, یا پھر اپنے قوم سے, اپنے شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں. یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے حالات ہیں, اب بات کرتے ہیں جب آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے جو حالات ہیں اس میں کہیں تھوڑی سی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے, اور کچھ لانگ مارچ وغیرہ کے روکنے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد مذاکراتی سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے, اور وہ جو بیانیہ لے کر ایکشن کمیٹی, کالعدم ایکشن کمیٹی نے کام شروع کیا تھا, اس کو اگر دیکھیں تو اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. اور بڑے افسوسناک صورتحال رہی کہ جس میں سیکیورٹی فورسز, پولیس کے جوان شہید کیے گئے, لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا, راستے بند کیے گئے, لوگوں کو تکلیف میں رکھا گیا. وہاں پہ جو رصد و عمل کا سلسلہ ہے, اور جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسن اور خوراک کی سپلائی وہ متاثر ہوئی, ناکے لگائے گئے. اس حوالے سے پھر پیٹرولیم مصنوعات کی صورتحال, ایران امریکہ جو جنگ ہے اس میں دوبارہ شدت آئی, جھڑپیں شروع ہوئیں, ہرمز کے بند ہونے کی اطلاعات ہیں, پھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ. ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس کتنے ذخائر ہیں, کیا ہم پھر عوام پر ہی براہ راست بوجھ ڈالیں گے؟ اور ابھی قیمتیں اناؤنس نہیں ہوتی اور ادھر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. پہلے کہا جاتا ہے 28 دن کا کوٹا ہمارے پاس ریزروائر موجود ہے, ہمارے ریزروز موجود ہیں, اس کے بعد کہا جاتا ہے ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی قلت ہوگی تو ہمارے پاس وافر مقدار میں تیل موجود ہے. تو یہ کچھ ابہام کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ عوام پہ براہ راست بوجھ ڈال کے کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, حکومت چاہتی کیا ہے, اس پہ بھی بات کی جائے گی. اس کے علاوہ جے ڈی وینس نے کھل کے بیان کر دیا کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی, اسرائیلی, اور انہوں نے اس ڈیل کو, جو ایران امریکہ ڈیل ہوئی ہے جس کو اسلام آباد ٹاکس کہتے ہیں, اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے, اور وہ زائنسٹ لابی جو کہ کار فرما ہے اس ڈیل کو خراب کرنے میں, اس کا انہوں نے کھل کے ذکر کیا. انہی حوالوں سے آج کے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی. شوبان آپریشن کی بھی بات کی جائے گی. دہشت گردی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کا نیٹ ورک جو ہے تقریباً 125 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں, اور آپریشن اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے افغانستان سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور دہشت گردی پاکستان میں کی جاتی ہے اس حوالے سے بھی. پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان ہیں محمد علی درانی صاحب. السلام علیکم درانی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. درانی صاحب, یہ جو بیانیہ مولانا فضل الرحمان کا اور ایک بم کی طرح پھٹا ہے جسے کہہ سکتے ہیں پورے پاکستان کی قوم کے اوپر, اور دکھ اور رنج کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس کی مذمت کی جا رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مولانا ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہے پاکستان کے, اور ایک دینی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, اور ان کا ایک بہت لمبا
سیاسی کیریئر ہے، اور اس کیریئر کے دوران انہوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کام کیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہمیشہ چلتے رہے۔ اور ان کا ایک اور بھی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے 3 خودکش حملے برداشت کی ہیں، اور اپنے بہت سے ساتھیوں کی انہوں نے خود مطلب شہادتیں دیکھی ہیں ان تمام خودکش حملوں کے دوران۔ اس لحاظ سے یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ مولانا کے ریفرنس سے شہادت اور احترام شہادت اور اس چیز کا تو ان سے زیادہ کسی کو احساس ہو نہیں سکتا، لیکن جو الفاظ آئے ہیں ان کی طرف سے یا جو گفتگو آئی ہے اس سے بعض شہداء کی فیملیز اور شہداء کا ایک جسے کہتے ہیں دل شکنی ان کے گھر والوں کی ہوئی ہے، جس کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں، ہمارے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال کسی ہر تنخواہ دار جو ہوتا ہے اس کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے پارلیمنٹیرینز ہیں جو بھی تنخواہ لیتے ہیں، وزراء بھی تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن شہادت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس طریقے ان چیلنجز سے اپنے آپ کو دوچار کرتے ہیں، جو ملک کے دفاع کا چیلنج ہے، ملک کے تحفظ کا چیلنج ہے، یقیناً وہ شہادت کے مرتبے کو بھی پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مولانا جو ان کی طرف سے جو بیانات کا جو مفہوم لیا گیا ہے اس کے بارے میں وہ یقیناً اس کی توجیہ بھی کریں گے اور اس کی کلیریفائی بھی کریں گے، اور اس دل شکنی کے اسباب کو بھی وہ دیکھیں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بھی وہ سجیسٹ کریں گے تاکہ یہ چیز جو ہے یہ شہداء کی دل شکنی اور ان کے خاندانوں کی دل شکنی کا سبب نہ بنے۔ مولانا سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد اور پاکستان کی سالمیت کو ہمیشہ اس میں اپنی ترجیح رکھا ہے، اور جمہوریت کو بھی ترجیح رکھا ہے، اور دہشت گردی کے مقابلے میں انہوں نے ایک مضبوط شخصیت اور ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ کام کیا ہے۔ لہذا یہ ایسا موقع ہے کہ اس تمام تر جو یہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایک بہت ری ایکشن ہے اس وقت، لیکن جب وہ اس کی کلیریفیکیشن کریں گے تو امید ہے کہ اس سے وہ اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر سکیں گے، اور اپنے ان کے گفتگو کے مفہوم کو سمجھنے میں اگر کہیں کوئی کوتاہی یا کمی آ رہی ہے اس کو بھی دور کر دیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا جیسے کشمیر کے ایشو کے اوپر انہوں نے بڑا ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کوشش کی کہ ایک مفاہمت کا راستہ آگے بڑھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ بڑوں والا رول جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور کسی بھی ایسی کسی گفتگو یا کسی ایسے انیشیٹو یا کسی ایسی صورتحال میں ان کی شخصیت کو نہیں جانا چاہیے کہ جو کہ دل شکنی کا سبب بنے کسی کی۔ درانی صاحب، مفتی محمود صاحب کی لیگیسی ہے ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ پاکستان کو بڑا جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے سپورٹ نہ صرف کیا بلکہ بہت سارے آئینی الجھاؤ اور جو کرائسس ہیں اس کے اندر انہوں نے بڑا اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ ایک جہاندیدہ شخصیت بھی ہیں، زیرک سیاستدان بھی ہیں، ان سے اس طرح کے بیان کی امید نہیں کی جا رہی تھی کہ شہیدوں کے حوالے سے ان کو تنخواہوں سے مشروط کرنا، ٹیکسز دے کے جی ہم تمہاری تنخواہیں دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے بیانیہ دیا ہم نے دیکھا کہ آج بڑے سخت الفاظ میں جس طرح گورنر کے پی نے بھی بات کی ہے اور دیگر رہنماؤں نے بھی بات کی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ کے بیٹوں کو تنخواہیں دی جائیں اتنی 1-1 کروڑ روپے ہے تو آپ جا کے کیا اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے بھیجیں گے؟ تو یہ تکلیف دہ امر جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اور بھارتی میڈیا جس طرح اس کو اچھال رہا ہے اس کو دیکھیں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ یہ تو شاید بھارت کا ایجنڈا ہے جو کہ انہوں نے بیان کیا۔ بس میں اس میں کسی بھی رویے کی آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے کہ میں شدت کے ری ایکشنز اور شدید رویوں کو ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر
यकीनन एक ऐसा पहलू मौजूद है जिससे दिल शिकनी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उनको खुद इस चीज की एक इदराक होना चाहिए जी, इस चीज का इदराक होना चाहिए करनी चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं उनको मतलब जबान की सख्ती जो पिछले कुछ अरसे में हमारी सियासत का हिस्सा बन गई है और बहुत शिद्दत का एक रिएक्शन आते हैं जिसमें कि अगले को बिल्कुल मतलब किसी सफाई का मौका देना या किसी चीज के ऊपर मतलब कुछ बात चीजें ऐसी होती हैं जो बाद अल्फाज होते हैं जो अपने सियाको सबाक से हट से इंसान के मुंह से निकल जाते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर जकड़ लेना, इसमें भी जरा रवैये में थोड़ा सा एक बर्दाश्त का पहलू होना चाहिए। कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपने कहा, उनका बयान आया और कश्मीर की सूरत हाल अब हम देख रहे हैं कि कुछ मुज़ाकरात का मामला चल पड़ा है और कुछ डिले आ रहा है, जो लॉन्ग मार्च वगैरह की जा रही थी और अब कुछ इलेक्शन की भी तैयारियां वहाँ पे शुरू हो गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे अमायदीन, सियासी अमायदीन, हमारे हुकूमती अरकान या फिर सियासी जमातों को अपना पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए भी मौका है, उसके अंदर हालात को बेहतर बनाने के लिए वो काम करें? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कश्मीर का इशू जो है उसके अंदर एक तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि बातचीत का रास्ता जो है वो दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये जो डेवलपमेंट हुई है। और इस सारी सूरत हाल में अगर से आप पूछें तो इसके जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान की वो पार्टीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में तो जो हुक्मरानी दी है वो दी है, अब वो अताला आजमा बन के जो है कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर भी घुस गए। अगर वो कश्मीर को कराची बनाना चाहते हैं तो अल्लाह मान, मतलब ये है कि फिर कश्मीर वाले तो उससे जो है वो डरेंगे। और फिर ये देखें कि आप पिछले एक लंबे अरसे से जिस किस्म की लीडरशिप तीनों पार्टी ने, पीपीपी ने, पीएमएलएन ने और पीटीआई ने कश्मीर को दी है, और ये जो एक उन्होंने फार्मूला बना दिया है कि जिसकी हुकूमत कश्मीर में होगी बाय हुक और क्रुक, उसी की हुकूमत जो है वो जिसकी वफाक में हुकूमत होगी उसी की हुकूमत कश्मीर में होगी। ये कौन सी जमहूरियत है? और उन लोगों के ऊपर जो 78 साल से पाकिस्तान का परचम सीने से लगा के पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन दोहल साहब, ये जो कालादम तंजीम है, एक्शन कमेटी के हवाले से बात की जा रही है, जिस तरह बात हकूक से शुरू होकर तशद्दुद पे आ गई और असलहा उठा लिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के खिलाफ जो उन्होंने किया है, जिस तरह शहादतें हुई हैं, तो ये भी कोई पाकिस्तान दोस्त एजेंडा तो नहीं है, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है और ये भारतीय एमा के ऊपर कहा जा रहा है कि सारा काम हो रहा है। देखिए, अब ये तो मतलब मैं तो किसी पाकिस्तानी शहरी के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है। हमने सियासी तौर पे हुक्मरानों को बहुत बहुत बुरा कहा है हमेशा, लेकिन मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी हुक्मरान ने भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कुछ किया। मैंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखा, भुट्टो से लेके और वो मतलब मुशर्रफ तक जो है सब ने अपनी जाने तक दे दी इस प्रोग्राम को संभाल के रखा। ये मुल्क जो है इसमें कमजोरियां होंगी, इसमें लोगों में बहुत कोताहियां होंगी, लेकिन इसकी अक्सरियत जो है वो अपने मुल्क से, अभी आप देख लें मार्का इराक में क्या हुआ है कि पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि 78 साल में जिन कश्मीरियों को हिंदू जो है उनका बाल पीगा नहीं कर सका, तो आज हम इस बयान के जरिए या किसी स्टेटमेंट के जरिए हम उनको इंडियन एजेंट बना देते हैं। लेकिन ये तो देखे ना, कश्मीर कॉज जो है और कश्मीर की आज़ादी की जो एक तहरीक है उसको भी डैमेज करने वाली बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, बात आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का भी खदशा किया जा रहा है, उसके साथ साथ प्राइसेस के भी मसाइल हैं। इंटरनेशनल मार्केट अभी महंगी होने का ऐलान नहीं करती तो हमारे मुल्क में प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। पहले कहा गया था जी 28 दिन का ज़ख़ीरा होता है, फिर बीच में कह दिया गया हमारे पास ज़ख़ीरा ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। उसके बाद अब जब किल्लत की बात आई तो उन्होंने कहा हमारे पास वाफिर मिकदार में ऑयल मौजूद है और हम इसके ऊपर देखेंगे। अब कहा जा रहा है कि शायद जो होल्डर्स हैं या फिर कंपनीज हैं वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, उतार चढ़ाव के हवाले से कुछ इस वक्त थोड़ा से मोहतात हैं और पेट्रोलियम की तरसील जो है मसनूआत की उसमें रुकावटें हैं। आप हुकूमत की पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी पेट्रोल महंगा होता नहीं है और ये फौरन बोझ अवाम पे डाल देते हैं? देखिए जनाब, ये तो पेट्रोल का मामला ऐसा है कि जिसके ऊपर
مطلب یہ اسے کہتے ہیں ڈے لائٹ رابری، ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ یہ لیوی کی شکل میں کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں آنے، مطلب 8 روپے سے لے کے اب 100 کچھ وہ لیوی پہنچ چکی ہے، اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ. اور اس میں جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا لیوی کی صورت میں جتنا بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ فائدہ جو ہے آئل کمپنیز اور آئل ریفائنریز کو دیا جاتا ہے. مطلب یہ ناقابل سمجھ ہے. مطلب میں تو بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ معرکہ حق میں پاکستان کی سرحدوں کو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج نے محفوظ کیا، لیکن سرحدوں کے اندر بسنے کے اوپر معرکہ حق کے بعد اور یہ جو امن کی پوری ایک کوشش کی گئی ہے اس کے بعد، جس طریقے سے حکمرانوں نے ان کے اوپر معرکہ غضب شروع کیا اور جس طریقے سے ان کے خلاف معرکہ ظلم شروع کیا ہے کہ ان کی مطلب ایک پوری کی پوری بجٹ کی جو مطلب ذمہ داری ہے وہ ایف بی آر سے اٹھا کے جو ہے وہ ایک CT-70 والے پہ ڈالتی ہے. مطلب اس مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے موقع میں انسان کس کو کہے اور کیا کہے. یہ تو نہ آپ آئل کی قیمت جب کم ابھی بڑھی نہیں ہوتی، اس کا ایفیکٹ ابھی آیا نہیں ہوا تو آپ سینکڑوں روپے بڑھا دیتے ہیں، اور جب وہ کم ہوتا ہے تو آپ کم ایسے کرتے ہیں جیسے عوام کو خیرات دے رہے ہوں، اور پھر کمی کو ابھی تک پورا نہیں کیا اور وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور خربوں روپے جو ہے خربوں روپے کا جو ہے عوام کے اوپر بوجھ بنا دیا گیا ہے. اور وہ سارے پیسے جو ہیں چلو اگر حکومت کی جیب میں جا رہے ہو تب بھی انسان دیکھ لیں، وہ تو سارے کا سارا آئل کمپنیز کو فائدہ دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پوری دنیا میں سب سے مہنگا تیل ہے، پاکستان میں سب سے مہنگی LNG ہے، سب سے مہنگی LPG ہے، سب سے مہنگی بجلی ہے. یہ کیا ظلم ہے اس ملک کے عوام کے اوپر کہ وہ ملک جو کہ جس کے عوام غریب ترین عوام ہیں ان کو اتنا مطلب کون سا انتقام لینا ہے حکمران، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. لیکن بس اب کیا ہم کر سکتے ہیں، اپوزیشن بھی چپ ہے، اپوزیشن کے لیڈر بھی چپ ہے، حکومت کے حکمران جو ہیں وہ دورے کرتے ہیں یا گھومتے پھرتے ہیں یا ہنستے پھرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا تو کوئی غرض ہی نہیں ہے اس چیز سے کہ عوام پہ کیا بیت رہی ہے. وہ تو بس مطلب اپنی شکل ٹی وی پہ دیکھ کے، اپنا کتاب ٹی وی پہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور عوام جو ہے ان کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بس یہ ایک مطلب ایک ظلم ہے جو عوام برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے پاس شاید کوئی بھی نہیں. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کا پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کریں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. السلام علیکم چشتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو آسم. چشتی صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن شعبان جو ہے وہ فل فلیج جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سوئنگ میں چل رہا ہے. اپنے آب و تاب کے ساتھ 125 دہشت گرد جو ہیں ان کو جانوں حاصل کر دیا گیا. ڈائنامکس جو ہیں وہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان اور را اور موساد کی پراکسیز جو ہیں ان کے خلاف یہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک سندور آپریشن 0.2 جو شروع کیا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نیول اٹامک سب مرینز جو ہیں ان کے اوپر وار ہیڈز کے ساتھ میزائلوں کو لوڈ شروع کر دیا کرنا، یہ تو ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے کہ جو ان کا پریویس ریکارڈ ہے نیوکلیئر کے حوالے سے. ان کے ایک پلانٹ کی آپ نے دیکھا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ویب سائٹس پہ لیک ہونا شروع ہو گئیں. یورینیم کے حوالے سے اوپن مارکیٹ میں بیچتے ہوئے ان کے لوگ پکڑے گئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے بنیادی طور پر تو دنیا میں اب آنے والی جنگیں سٹیل ورسز سٹیل، ٹینک ورسز ٹینک، جیٹ ورسز جیٹ نہیں ہوں گی. ایک یہ ٹیکنالوجی انٹینس ہوں گی اور ایک شاید اسیمیٹرک ہوں گی. اور اسیمیٹرک یہ بائی ڈیزائن نہیں ہوں گی، دیٹ مینز یہ پارٹ آف دا وار ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ ایز اے سائڈ پروڈکٹ کے طور پہ استعمال ہوگی. اور خاص طور پر ایسے ممالک جن کے لیے اس طرح جو انڈیا کی امبیرسمنٹ ہوئی تھی لاسٹ مئی میں، آپ کو پتا ہے ہم نے تو یاد نہیں کرایا 3 دفعہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 3 دفعہ یاد کرایا. 85 جہاز رات کو انہوں نے 12:30 بجے بھیجے، 8 لینڈ نہیں کر پائے ان میں سے.
تو یہ ایک بہت بڑی ہیوملیشن تھی. رافیل کو بھی جواب دینا پڑا کمپنی کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی جواب دینا پڑا, میڈیا انڈین نے بہت شور مچایا کہ سکور بتائیں, اگر پاکستان کے جہاز مارے ہیں تو ثبوت بتائیں, تو وہ نہیں بتا سکے. تو یہ ایک نئی ڈائمنشن یہ ہے. اور اس وقت بھی مئی 2025 کے بعد فوراً بعد بھی آپ جیسے دوستوں نے پوچھا کہ وے فارورڈ کیا لگتا ہے, تو میں نے کہا انڈیا اس کو پراکسی میں کنورٹ کرے گا, بیکاز وہ اکنامیکل ہوتی ہے, اسیمیٹرک میں ڈائمنشن نہیں ہوتی, ٹائم لائن ڈیفائن نہیں ہوتی, رولز آف دا گیم سیٹ نہیں ہوتے, ایتھکس مورالٹی کا کوئی قانون نہیں ہوتا, یونائٹڈ نیشنز انوالو نہیں ہوتی, بارڈرز ڈیفائنڈ نہیں ہوتے. تو یہ اتنی وجہ جب ہو جاتی ہیں تو انڈیا کو یہ بڑا اکنامیکل لگتا ہوگا کہ اس وقت چند جو رینٹ آن ٹیرر آرگنائزیشنز موجود ہیں دنیا میں, اور خاص طور پر ہمارے ویسٹرن بارڈر میں موجود ہیں, ان کو انگیج کر کے اس طرح کی پراکسی کرائی جائے. یہ تو ایک ڈائمنشن جو ہم بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ, اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ کوئی شخص کابل سے چلا ہوگا وہ آ کے دھماکہ کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ انفارچونیٹلی سیمیٹرک وار میں ہمارے ہی نیبرہڈ میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے, ان کو سسٹین کیا جاتا ہے, ان کو اکوپ کیا جاتا ہے, ان کو راشن دیا جاتا ہے, فنڈ کیا جاتا ہے. تو یہ اب نیبرہڈ واچ کے علاوہ حال کوئی نہیں ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اور بات کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ملٹری فورسز الحمدللہ ہماری بہت کیپیبل ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, لیکن امیجن کریں اگر ہم خود بھی نیبرہڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں واچ میں, تو کتنی زیادہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن ہو جائے گی, اور ایک جس کو کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 والا ایلیمنٹ ہو جائے گا. تو وی کانٹ آؤٹ سورس. آنے والی جنگیں صرف ملٹری سٹینڈ الون بارڈر پر, جیسے میں نے کہا زمین سمندر ہوا میں نہیں لڑے گی. یہ ایسی ڈائمنشن ہوگی جس کو میئر کرنا مشکل ہے. تو الحمدللہ کر رہے ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ شاید اگر آپ بعد میں بات کرنا چاہیں کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے تو اس پر بات کرتے ہیں. جی, وے فارورڈ کے حوالے سے ہی جیسے صاحب بات ہو رہی ہے کہ اس کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے, اور اس کا جواب کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 3 ڈائمنشن میں تو ڈیوائیڈ کرتا ہوں اس طرح کے آپریشنز کو, تاکہ یہ صرف سرجیکل آپریشن کر کے اور ان لوگوں کو ایلیمنیٹ کر کے جہنم واصل جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ایک ڈائمنشن ہے صرف. میں 2 ڈائمنشن اور, یہ ٹیکٹیکل ونز ہیں, 125 ہو جائیں یا کل 150 ہو جائیں گے, بالکل ٹھیک ہوں گے اور کرنے بھی چاہیے, لیکن یہ ایک ٹیکٹیکل گینز ہے. ٹیکٹیکل گیم سے اوپر مجھے لگتا ہے ایک نیشنل ریزالو بھی ہونا چاہیے. نیشنل ریزالو کا مطلب یہ ہے, آپ ایگری کریں گے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا وہاں پہ بہت ساری شکیں ابھی بھی ہیں جو اپنا انتظار کر رہی ہیں امپلیمنٹیشن کا. 16 جو اس کے پوائنٹس تھے وہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوئے, جو اس سے پہلے تھے سارے فوج نے عمل درآمد کر دیے تھے. ایگزیکٹلی, بالکل, تھینک یو, آپ نے ایگزیکٹ فگر بتا دیے. تو اگر 16 نہیں ہوئے تو ہماری پولیٹیکل اور لیڈرشپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری مجبوریاں ہو جاتی ہیں, ہماری کنسنسس کوئی کمپرومائز ہوتا ہے, حکومت کو خطرہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مدرسے رجسٹرڈ کرنے تھے, اس دنیا میں کون سے مدرسے رجسٹرڈ ہونے میں یہ ایک قباحتیں ہیں یا ایک لمیٹیشن ہے. تو آئی تھنک ہمیں پولیٹیکل ول بھی دکھانی پڑے گی. صرف حکومتوں کو سروائیول کے لیے نہیں کرنا ہوتا, حکومتوں نے لانگ ٹرم سوچنا ہوتا ہے. نیشنل انگیجمنٹ کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن, سینس آف بلانگنگ اینڈ سینس آف اونرشپ ملنی چاہیے, اور وہ آج کی نہیں ہے. میں یا یہ انفیئر اگر میں کہوں کہ آج کی حکومت کا قصور ہے, وہ ہم نے 78 سال سے اس طرح ان کو نہیں اونرشپ دی. وہاں پہ آن ٹاپ آف دیٹ فیوڈل سسٹم کہہ لیں, سردار سسٹم کہہ لیں, نواب سسٹم کہہ لیں. That's the main point. سر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. 780 ٹرائب اور اس کے بعد 1150 سب ٹرائبز ہیں, اور ہر ٹرائب کی ایک دوسرے سے دشمنی ہے. ایک اقتدار میں آتا ہے, دوسرا پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں, جو وسائل دیے گئے وہ سرداروں کے اندر اس حد تک محدود رہ جاتے ہیں اور عوام تک کچھ نہیں پہنچتا, اور اس کا الزام جو ہے وفاق پہ یا فوج پہ دیا جاتا ہے یا پھر بلیم کیا جاتا ہے. بالکل, آپ نے اور زیادہ فوکس کر دیا, میرے لیے آسان کر دیا. دیکھیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو میں کسی ٹرائبل یا نواب سسٹم کے خلاف نہیں ہوں. میں اس سسٹم کے ضرور خلاف ہوں کہ بلوچستان میں جو دور افتادہ لوگ ہیں, عوام ہیں, ان کو سینس آف بلانگنگ ہے کہ میری حکومت ہے اس وقت کوئٹہ میں, میری سنی جاتی ہے, مجھے پہلے ہاسپٹل چاہیے. ایک میں بارڈر کے پاس رہتا ہوں, کلات کے پاس میں رہتا ہوں, میرے سکول نہیں ہے یہاں پہ, میری سڑک نہیں ہے. ان کی سینس آف پارٹیسپیشن ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم خود ہی, ایک وجہ بھی تو ہے نا. میں آپ کو ایک ہسٹری سے بتاتا چلتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال کر دیتا ہوں. ایک وار برٹن ایک برٹش آفیسر تھے, سر وار برٹن, اور وہ برٹش آفیسر تھے, اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس وقت کا جو آج کا KPK اور بلوچستان ہے, انہوں نے کہا ویسٹرن فرنٹیئر پر ہماری حکومت نہیں قائم ہوتی, یہاں ٹرائبلز ہیں یا فیوڈلز ہیں یا لارڈز ہیں. تو انہوں نے ایک سجیشن دی تھی, اور وہ آج بھی اپلیکیبل ہو سکتے ہیں. انہوں نے فرنٹیئر کور بنائی تھی, جس کو ہم آج بھی FC کہتے ہیں, 1880 میں شاید یا 90 میں.
تو وہ بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لوکل ٹرائبز کو کہا کہ آپ اپنی اپنی پولیس بنائیں, انفورس کریں لاز, خود ہی آنسریبل ہوں. انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, میں آپ کی گزارش کرتا ہوں, انہوں نے کہا تھا لیٹ دی اونرز آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ. واہ, ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے, یہ اونرشپ ڈیولپ کر دی نا انہوں نے, اونرشپ ڈیولپ کر دی. ایگزیکٹلی, سیلریز وہ اگر ان کو ملتی تھی, ان کے سٹیک تھے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی تھی, ان کی امپاورمنٹ تھی. اگر یہ 150 سال پہلے انگریز کو پتہ لگ گیا تھا تو ہمیں کیوں نہیں پتہ لگتا؟ اگر ہم اونرشپ نہیں دیں گے, میری خود 2 دفعہ کوئٹہ پوسٹنگ رہی ہے پاک فضائیہ سروس کے دوران, میں ہوا سے بھی سارے ایریا کو جانتا ہوں, زمین پر بھی لوگوں سے ملتا تھا. تو آپ کوئٹہ سے تھوڑا سا باہر چلے جائیں 200 کلومیٹر اور جا کے پوچھیں کہ کیا نام ہے وزیر اعلیٰ کا, وزیر کسی اور منسٹر کا پوچھ لیں تمہارے ایریا سے منسٹر کون ہے, وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا. سر 500 ارب ایک حکومت جو تھی سابقہ, 500 ارب کی وہاں پہ پروجیکٹس کے لیے, ڈیولپمنٹس کے لیے دیے گئے, وہاں کے 69 ایم پی ایس کو, جس میں سے 68 جو تھے وہ منسٹرز تھے, اور کوئی سٹیئرنگ کمیٹی نہیں بنی, ایک سڑک کا ٹکڑا نہیں بنا, ایک اسکول نہیں بنا, نہ اس کی سٹیئرنگ کمیٹی ہوئی کوئی, نہ پتہ چلا کہ وہ پیسے کہاں گئے. بلکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جی پرانا جہاز میرا پرانا ہو گیا, اب نیا جہاز خریدنا ہے, اس کے لیے ٹینڈر دیتے رہے. تو جو ڈگری کے حوالے سے کہتے تھے جعلی ہو یا اصلی ہو, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. تو سر یہ اگر ڈائنامکس رہیں گے تو پھر میرے خیال سے بلوچستان کے حالات میں فوج کا کیا کردار ہے کہ وہ اسکول کیوں بنائے, نیوی کیوں اسکول بنائے اور وہ کیوں انسٹیٹیوٹس بنا کے دے, جب پولیٹیکل سائڈ کے طرف سے ڈیلیور نہیں ہو رہا تو پھر باقیوں کا کیا قصور؟ بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں, میں صرف پولیٹیشنز کو بلیم نہیں کر رہا, میں اوورآل سینس آف بلانگنگ لوگوں کو دیں, کوئی بھی دے. ابھی مجھے پتہ لگا ہے کچھ اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ایک ڈپٹی کمشنر پلس لوکل ریپرزینٹیٹو یہ فیصلہ کریں کہ اگر آپ کو 10 کروڑ دیے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے اسکول چاہیے, آپ کو ہاسپٹل چاہیے, آپ کو سڑک چاہیے, یا آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے کوئی اور. تو آئی تھنک جب تک ان لوگوں میں نہیں, دیکھیے عاصم بھائی, اسی لیے تو دشمنوں کے لیے گھسنا آسان ہوتا ہے, وہ سینس آف ڈیپریویشن کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو ہیٹ. ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں ملا کیا, پھر تمہیں 78 سال سے تمہارا بچہ ڈپٹی کمشنر بنا, تمہارا افسر بنا فوج میں, تمہارا جج بنا, تمہارا کوئی بیوروکریٹ ہے رشتہ دار, وہ کہے گا ہمیں تو نہیں پتا. وہ کہتا پھر تمہیں کیا ہے اس ملک سے دیا. یہ اس طرح لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہمیں اس ایلیمنٹ کو نگیٹ کرنا ہوگا, جیسے میں نے کہا احساس محرومی کو ختم کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں سخت ایکشن لینے پڑیں گے. اچھا بات آگے بڑھاتا ہوں میں چشتی صاحب. بات یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر حملوں کے, لیکن ساتھ ہی جے ڈی وینس نے اسرائیل کی مداخلت اور اس کی کانسپریسیز اور ان کی جو اسپوائلر ہونے کا کردار ہے وہ بیان کر دیا. ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر اور اس معاہدے کے ڈیل کو خراب کرنے میں سوشل میڈیا انفلوئنسر, اسرائیلی میڈیا اور ان کے اوپر دباؤ, ان پہ تنقید کا انہوں نے اشارہ کر دیا ہے. اور اس وقت ہم دیکھیں تو دوبارہ گلف میں جنگ کی صورتحال بن چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ جی دیکھیے, میں تو میرا خیال ہے شو سپوائلر سے زیادہ شو ڈسٹرائر بنا ہوا ہے اسرائیل, اور اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیے امریکہ نے جب جنگ میں کودا تھا, امریکہ اسرائیل سے مل کر, تو اس وقت ان کے جو ملٹری آبجیکٹو تھے وہ آلموسٹ کنورج کر رہے تھے, آپ سے اوور لیپنگ تھے. یعنی رجیم چینج, نیوکلیئر انریچمنٹ ختم کرنا, بیلسٹک کروز میزائل کو ختم کرنا, ایک فرینڈلی حکومت وہاں پہ انسٹال کرنا. نہیں ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو جلدی بھانپ لیا. انہوں نے اپنی ملٹری کی انبلٹی کو, وہ ملٹری آبجیکٹو جو حاصل نہیں کر سکی, اس کو جلدی سینس کر لیا. غلطی اور نو غلطی وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے, علیحدہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن نتن یاہو کے لیے اس کے واپس بیک ٹریک کرنا واز عاصم بھائی سوئسائڈل, ایگزسٹیشنل تھریٹ نتن یاہو کے لیے. یہ جو امن ٹیمپریری ہوا تھا, اور اگر آئندہ ہو جاتا ہے اور ایم او یو کنورٹ ہو جاتا ہے ایگریمنٹ, نتن یاہو کے لیے یہ خود کش قسم کا یہ ماحول ہوگا, کیونکہ اس کا سروائیول ہی یا جنگ میں ہے یا ان بٹوین وار پیس والی سچویشن میں ہے, کہ جس میں ایک امن نہ ہو پائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو انسیکیور کر کے ہی الیکشن جیتنا ہے اگلا, اور مانگنا یہ ہے کہ میں ہی اسرائیل کو سیکیور کروں گا, مجھے کنٹینیویشن کرنے دیں. اگر جنگ بند ہو گئی تو الیکشن لوگ اکاؤنٹیبل کریں گے اسے. اس کو تو سزا ہو جائے گی, کرپشن کیسز اس پہ کھلے ہوئے ہیں, اس کو تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے جج اس کے خلاف سزا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرمپ صاحب نے ان کے پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ایکسکیوز یا پارڈن دی جائے. آپ کو لگتا ہے باب المندب ہونے کے بعد دنیا کا جو سینیریو ہوگا, اگر ایران نے دھمکی دی ہے کہ باب المندب بھی بند کرا دوں گا, تو سین جو پوری دنیا میں کریٹ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد تو میرے خیال سے کہ چوک ہو جائے گی پوری دنیا کی اکانومی. جی بالکل ہو جائے گی, لیکن اس میں ایران کے لیے میرا تو ورڈ آف کوشن ہے, آلدو میری آواز بہت چھوٹی ہے,
देखिए लेडर ऑफ एस्केलेशन ईरान अपने हाथ से अगर निकलने देगा तो उल्टा नुकसान ईरान को होगा। दुनिया में जब भी जंगें लड़ी जाती हैं आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप लेडर ऑफ एस्केलेशन को अपने हाथ में रखें, अपनी मर्जी से करें। मई 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के हाथ ऐसे टारगेट आए थे जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार था, A50 रेडार जहाज था जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग होता है। आगरा कर, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई अपने चैनल पर, उसमें मैंने ये पूरा डाटा दिया है। आगरा पर अगर A50 हमारे ड्रोन ने लॉक कर लिया तो हमारी लीडरशिप ने कहा कि पुल बैक करें, हमने नहीं अटैक करना, क्योंकि हम लेडर ऑफ एस्केलेशन को अपने हाथ में रखना चाहते थे। हम दुश्मन के हाथ में नहीं देना चाहते थे कि हमने आपको इतना मारा है अब आपकी बारी है, शुरू हो जाए। ये बड़ा जरूरी होता है। और अगर ईरान ने जो जाहिर है वो क्लेम भी करते हैं और बाय एंड लार्ज ज्यादातर दुनिया के तजिया नगार इस पे इत्तेफाक करते हैं कि ईरान ने बहुत एडवांटेजेस पोजीशन हासिल की है एज कम्पेयर टू फरवरी 2026। अगर वो एडवांटेजेस पोजीशन हासिल की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की शक्ल में, जंग को रीजनलाइज कर दिया, इजराइल को प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर दी, तो फिर ये वैल्यू ऐड करने का है, यानी कि लीवरेज के तौर पे उस एडवांटेज को इस्तेमाल करने का टाइम था। उन्होंने इस वक्त कतर के और सऊदी अरब के शिप पे हमला कर दिया। ये दोनों ममालिक हैं और खासतौर पर कतर तो उस फोटो ग्रुप के अंदर मौजूद है जो स्विट्जरलैंड में खींची गई के ऊपर जी सालिस मौजूद है, तो उसी को टारगेट कर दिया। आखिरी बात इसके ऊपर ये है भाई कि देखना ये पड़ेगा इनको कि जिन मुल्कों से ये अमेरिका को मुतनफर करना चाहते हैं कि अमेरिका से मुतनफर हो जाएं ये मिडिल ईस्ट के ममालिक, यानी उसको निकालें यहाँ से, परेशान हो जाएं, इनसिक्योर हो जाएं, तो अगर आप खुद हमला कर देंगे उन मुल्कों पर तो वो वापस कन्वर्ज कर जाएंगे अमेरिका की तरफ, और जब अमेरिका की तरफ कन्वर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इजराइल की तरफ कन्वर्ज कर देंगे। तो ईरान ने ये लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी कि जब मैं धकेल रहा हूं इनको, प्रेशराइज कर रहा हूं, तो ये मेरी तरफ तो नहीं आएंगे। जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था जंग के वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, तो जब उसको वापस नहीं आएंगे तो वो कहां जाएंगे? उनके पास तो खुद सेल्फ डिफेंस की अभी नहीं है कैपेसिटी। ये आईआरजीसी का कुछ अगर हम देखें और उनकी पॉलिटिकल रिजीम की या पॉलिटिकल एलीट की बात करें तो उसमें डिफरेंस पाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये आईआरजीसी की तरफ से एक जज्बाती फैसला था जो उनकी शिप्स पे हमला किया सऊदी और कतर की? देखिए जब ये जंग शुरू हुई थी तो आपने देखा तकरीबन 87 लीडर उनके एक साल में शहीद किए गए ईरान के, इंक्लूडिंग 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, दोनों जंगें मिला के। उन्होंने अपनी वॉर स्ट्रैटेजी के अंदर ये हिस्सा रखा हुआ था, उसका बिल्ट इन किया हुआ था सक्सेशन लीडर। ये मिलिट्री टर्म में उस वक्त यूज होती है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बाद कौन टेक ओवर करेगा, अगर वो ना रहे तो कौन रहेगा। तो उनको पता था कि हमारी लीडरशिप टारगेट हो सकती है, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप सक्सेशन जो है ना वो बहुत मैकुलेट करके ऑलमोस्ट 32 डिस्ट्रिक्ट तक फैला दी हुई थी। दैट मींस हर एक लोकल कमांडर वो इंडिपेंडेंट है, उसको मोज़ैक स्टाइल में और मोज़ैक स्टाइल में हर कमांडर को पता था कि मैंने कौन सा मिसाइल किस वक्त किसको टारगेट करना है। तो जब स्टैंड लोन इतनी डाइवर्सिफाइड हो जाए, असॉर्टेड हो जाए कमांड एंड कंट्रोल, तो उसमें एक तो गलती की एहतमाम रहता है। ऐड करें नेतन्याहू फैक्टर जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो आपको स्पॉइल भी कर सकता है, फॉल्स फ्लैग भी करवा सकता है। तो ये आई थिंक सारों को हमें देखना पड़ेगा कि ये एस्केलेशन ईरान के इस वक्त लॉन्ग टर्म हक में है या ये इजराइल के हक में जाएगी। और जितनी ज्यादा इन मुल्कों में इनसिक्योरिटी होगी वो आई थिंक जो आईआरजीसी का आप कह रहे हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं, बाकिर कालेबाग साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं और चीफ नेगोशिएटर थे वो आईआरजीसी के हेड रहे हैं। तो ये इनका सिस्टम पहले से ऐसा था, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ज्यादा इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो आयतुल्लाह खामनाई थे 36 साल से हुकूमत में थे, आप इमेजिन करें कितने सुदूर गुजर गए होंगे उनके टेन्योर के अंदर अमेरिका के, वो अब एक साया या एक सिंबल ऑफ यूनिटी वो नहीं रहे। तो मुश्तबा खामनाई एक्टिवली सामने नहीं आ पा रहे, तो आई थिंक एक लिमिटेशन के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसको मैं अमेरिका की खुशी के लिए नहीं अभी टैग करूंगा कि उनके लिए बड़ा सेलिब्रेशन है कि इख्तिलाफात हैं। जहां नेशनल इंटरेस्ट हुई, आई थिंक ईरान को खुद, चाहे वो आईआरजीसी हो या उनके पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जो प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म आर वी विनिंग और आर वी लूजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन मैं यहाँ पे लूँगा वक्फा, उसके बाद अपने अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब जो कि साबिक मुशीर हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वाशिंगटन डीसी से आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू। सर कैसा महसूस हो रहा है आपको एक एग्रीमेंट होने के बाद, जब दुनिया में सुकून हो गया, अचानक से फिर भगदड़ मच गई और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसे कहते हैं वो बयानात देना शुरू हो गया, अटैक शुरू हो गया ईरान के ऊपर। आपको क्या लगता है कि ईरान इस वक्त गलती पर है या डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ज्यादा सख्ती कर रहे हैं?
दोनों तरफ से इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा उसका रिजल्ट भी सामने आना शुरू हो चुका है। ब्रेंट ऑयल अभी $86 पे चला जा चुका है। $86 कहाँ 70s से नीचे जा रहा था। जंग शुरू होने से पहले 67 था और अंदाजा लगा ले कि मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं। प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर दो तरफ से है। एक तो बीबी नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट ज्यूज और ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस उनकी तरफ से, और फिर उसके बाद जो दूसरा प्रेशर है यहाँ पे जो सेनेटर और कांग्रेसमैन जो एपैक से यहूदी ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसे लेते हैं, दूसरा प्रेशर उनकी तरफ से है। और तीसरा प्रेशर है कि जंग से रोकने के लिए गल्फ कंट्री जीसीसी कंट्रीज जो है मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब को रोक रहे हैं कि आप प्लीज ज्यादा अग्रेसिव आप ना हो। अगर आप अग्रेसिव होंगे तो अल्टीमेटली हमले आप पर नहीं होंगे, हम पे होंगे। उसकी दो चीजें, दो सबूत सामने रखना चाहूंगा। अगले दिन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने 20% टैरिफ लगाने की कोशिश की, फीस लगाने की, फिर वहां से यू टर्न लिया प्रेशर की वजह से जीसीसी, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जीसीसी कंट्रीज अगर हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करें तो हम वो फीस नहीं लेंगे। तो you can just laugh on the statements of Donald Trump साहब, यानी कि अब हंसी आना शुरू हो गई है उनकी हर स्टेटमेंट के ऊपर कि जो उनकी पिछली स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कर रही होती है। एब्सोल्यूट, मैं ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, सियासत का तजर्बा उन्हें नहीं है, ना वो किसी की सुनते हैं। वो सिर्फ इस चीज पे जो उनको फख्र होता है कि मेरी बेस जो है वो मेरे साथ अटैच है। और आज भी देखा जाए तो अमेरिका के अंदर उनकी बेस अभी तक उनके साथ अटैच है। लुजियाना के एक सेनेटर थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको इंडोर्स नहीं किया और जिसको इंडोर्स किया है वो जीते हैं, तो इनकी बेस उनके साथ इंटैक्ट है। और यही उनकी खूबसूरती है कि अपने ट्वीट भी जो उनके जहन में आता है वो कर देते हैं। लोग मेरा ख्याल है स्टेटस को से और ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से बेजार थे, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो हर्ट नहीं हो रही है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान में फंस चुके हैं। अब इसमें इजराइल आज भी ये चाहेगा कि अमेरिका वहां फंसा रहे और ग्रेटर इजराइल की तरफ उनका रास्ता हमवार करता रहे। लेकिन यहां पे इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एंटी वार उम्मीदवार बन के सामने आए थे, आपने देखा होगा नोबेल पीस प्राइज की बातें होती थी। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने एक पीस ग्रुप बनाया था, जो उसके बारे में देखिए तो अब चीजें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस पे जा रही हैं। आज भी तीसरा चौथा हमला है और बल्कि कई नई चीजें आ रही हैं। दिन के वक्त अटैक किया जा रहा है ईरान के ऊपर, और आज भी एक जो उन्होंने धमकी दी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर टेबल पे दोबारा ना आए और अगर एग्रीमेंट ना हुआ तो वो ब्रिजेस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह करेंगे। और गल्फ कंट्रीज आज भी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को इससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान मुसलसल हमले कर रहा है। आज सबसे बड़ा हमला उन्होंने कुवैत के ऊपर किया है, वहां एक लॉजिस्टिक सेंटर के ऊपर हमला किया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब वहां पे अगर अमेरिका वहां पे ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेगा, अल्टीमेटली उसका रिटेलिएशन में गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमले होंगे। तो सिचुएशन इज वेरी डायर। और दूसरी एक जो चीज इसमें सबसे ज्यादा है आजम भाई, वो ये है कि कतर और ओमान जो पाकिस्तान को बाईपास करके इन चीजों के अंदर आगे आने की कोशिश कर रहे थे, अब वो भी नाकाम है और वो भी हमलों की जद में है। इस वक्त पाकिस्तान आज खामोश है और होना भी चाहिए। और दूसरा एक आज वाशिंगटन डीसी के अंदर जो खबरें ये उड़ रही हैं कि पासदारान जो हैं वो वहां की सियासी हुकूमत को नजरअंदाज करके सारी चीजें अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक सिनेरियो। जी बिल्कुल। और बात यह है कि जो सुप्रीम लीडर थे जिनको शहीद किया, उसके बाद जो अब आए हैं उनकी स्टेटमेंट बदला और इंतकाम वो हमने फ्यूनरल प्रोसेशंस के अंदर देख लिया। और अब ये जो बात है आपने देखा होगा बाकिर कालेवाफ का जो उनके सरकारी टीवी पे इंटरव्यू था उसको रोक दिया गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि IRGC जो है दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। और अगर IRGC सामने आ गई और IRGC के हाथ में मामला चले गए, फिर अमेरिका के लिए भी उनको रोकना मुमकिन नहीं होगा। बहुत मैं समझता हूं आज जो वहां उनकी असेंबली के अंदर जो एक रेजोल्यूशन बदले के हवाले से आई है और फिर उसके बाद जो आज सुरख झंडे वहां देखे गए हैं, इट्स वेरी अलार्मिंग। अगर देखा जाए, अगर दैट इज द डायरेक्शन, तो मेरे ख्याल में बड़ी अभी तक अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज जो हैं, जो मैं उनके
उनके जो हमले हैं उससे जो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लो क्लास इतने भरपूर हमले नहीं हैं। कोस्टल लाइंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ना अमन है ना जंग है और झड़पें हैं, इनको जंग नहीं। लेकिन अगर जिस तरीके से पासदारान इंटरफेयर किया उन्होंने, तो एक बड़ी जंग का खदशा है। और जो एक अलार्मिंग चीज है कि यमन के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर अटैक करना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल एक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो मेरे ख्याल में दुआ करनी चाहिए कि हम अमन की तरफ बढ़ें। दुनिया पे पहले ही इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा मसाइल मौजूद हैं। साजिद साहब, ये जो कांग्रेस और सेनेट के अंदर करारदाद ट्रंप साहब के खिलाफ पास हुई थी कि जंगी इख्तियारात उनसे ले लिए जाएं, लेकिन हमने देखा उसके बावजूद जंग तो दोबारा छेड़ दी गई या हमले होने शुरू हो गए, जिसको वो एक महदूद पैमाने पे ऑपरेशन का नाम देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहां पे पॉलिटिकली भी इन पे कोई प्रेशर आ सकता है? देखिए, पॉलिटिकली प्रेशर तो मौजूद है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो जहां पे कई सेनेटर और कांग्रेसमैन मुसलसल जो डील इन्होंने की थी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ओबामा डील की तरह आप भी पैसे दे रहे हैं, आप इतनी, ईरान जो है वो मेनलैंड अमेरिका के लिए एक थ्रेट नहीं था, ये जंग हमारी नहीं है, ये इजराइल की जंग हम क्यों लड़ रहे हैं। क्रिटिसिज्म तो डेफिनेटली मौजूद है और जंग बहुत अनपॉपुलर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें बार बार आज भी उन्होंने पिछले 2 दिनों में आवाम को ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में हैं, हमने पहला फायर नहीं किया, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे एलाइज के ऊपर हमला किया गया है, कतर के जहाज पे हमला किया गया है, हमने रिटेलिएट किया है, वी आर नॉट एग्रेसर। उन्होंने बिल्कुल ये केस अपना अवाम के सामने रख रहे हैं कि इस दफा ईरान जो है वो अग्रेसर है इंस्टेड ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा है कि हर चीज को बाईपास करने के तरीके मौजूद होते हैं और वो यही इस्तेमाल कर रहे हैं कि वी आर इन सेल्फ डिफेंस। तो ये टॉक एंड फाइट वाला फॉर्मूला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कितना नुकसानदेह होगा या कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि आगे तो इलेक्शन भी सर पे आ चुके हैं? देखिए, मैं अगर जिस तरीके से मैं देख रहा हूं इस वक्त, अगर देखा जाए इजराइल अमेरिका दोनों को यह सूट करता है कि वो उस एरिया को डिस्टेबलाइज रखा जाए। उसकी वजह अर्ज करना चाहूंगा, अगले दिन जो अटैक किया गया है एक ट्रेन के ब्रिज के ऊपर जो ईरान से चाइना जा रही थी, अगर देखा जाए तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव यह भी है कि वन रोड वन बेल्ट जो उनका अमेरिका चाइना का प्लान है उसको इंटरप्ट किया जाए, और दूसरा उनकी एनर्जी सप्लाई को स्लो किया जाए ताकि उनकी तरक्की रुक सके। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो पीसफुल मिडल ईस्ट, स्टेबलाइज्ड मिडल ईस्ट, वो ना इजराइल को सूट करता है ना अमेरिका को सूट करता है। उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि इराक में ये गए तो वहां पे देख लें कौन सा अमन है, लीबिया में कौन सा अमन है, अफगानिस्तान आज भी जल रहा है, यमन भी जल रहा है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसको दुनिया का अमन पसंद नहीं है, और इसी तरीके से इजराइल जो है उनको भी मुसलसल जंग चाहिए होती है। अगले दिन टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया है कि नेतन्याहू अगला हदफ टर्की को बनाएगा इलेक्शन जीतने के लिए। तो अच्छी खबरें नहीं है मेरे ख्याल में। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ना अमन होगा ना जंग होगी, झड़पें ऐसी जारी रहेंगी, इंसानियत सफर करती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान, मैं इस चीज पे मुझे बड़ा फख्र है, पाकिस्तान का रोल उस खित्ते में जो है वो मजीद बढ़ेगा, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल की मिलिट्री डिप्लोमेसी काम कर रही है। आपने डिफेंस को जो एक प्रोडक्ट लेके निकले हैं, आपकी मांग मजीद बढ़ेगी उस रीजन की। फील्ड मार्शल साहब, आपने तुर्की का जिक्र किया, तुर्की के अहम दौरे पर भी हैं, और आपको लगता है कि ये बात जो इसराइल के अज़ाइम है ये तुर्किया ने भी पाकिस्तान से डिस्कस की होगी? एब्सोल्युटली, मैं ये समझता हूं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब का जो एक आइडिया था मुस्लिम नेटो बनाने का, एक मुस्लिम ग्रुप बनाने का, जिसके अंदर टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और कुछ और मुमालिक भी होंगे, मेरे ख्याल में डेफिनेटली डिस्कस किया होगा। उसका उसमें जाहिर होता है, मैं हर चीज को बड़ा डिफरेंट लेंस से देखता हूं। हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात में उन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म पहन रखा था, तो डेफिनेटली इस दौरे को मैं डिफेंस के लिहाज से, मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिहाज से देख रहा हूं। एक अलायंस जो है, टर्की की फौज अल्टीमेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द एरिया और बैटल टेस्टेड है, और पाकिस्तान माशाल्लाह एक एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान ने जितनी महारत जंगों की और दहशतगर्दी की पाकिस्तान को है, पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला उस रीजन में नहीं है। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली वो जो जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी, इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया और कुछ मुमालिक मजीद जी, जिसमें कतर का नाम भी आ रहा है, इसके अलावा
ہم نے دیکھا ہے کہ شاید لیبیا کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہی ہے بات. ساجد صاحب یہ بتائیے گا پاکستان کی پریزنس سعودیہ میں اور گلف کے اندر اسرائیل کے لیے خود ایک بہت بڑی وارننگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب تلملا رہا ہے کہ پاکستان وہاں پہ موجود ہے اور اب تو ان کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے؟ ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے سب سے زیادہ خوف اور خطرہ اسرائیل سمجھتا ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان جس طرح کہ ہماری آرمی جو ہے وہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے اور دنیا کی واحد آرمی ہے جو نہ صرف امریکہ کے ہتھیاروں پہ مہارت رکھتی ہے, چائنا کے ہتھیاروں کے اوپر بھی ان کو دسترس ہے, ان کی مہارت ہے. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان آرمی از ون آف دا اسٹرانگسٹ آرمی ان دا ورلڈ, اور اسرائیل گھبراتا ہے پاکستان آرمی کی سکل سے. تو وہ ہر چیز کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے, جس طرح کہ وہ پہلے بھی کر رہے ہیں. نہ صرف افغانی طالبان کی مدد کر رہے ہیں, کشمیر میں بھارت کو ساتھ سپورٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کے اندر پاکستان کو جو ہے انگیج کیا جائے. تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان جو ہے ان کو بڑا دیکھ کے چلنا ہوگا, لیکن پاکستان از رائزنگ, گروئنگ آن اے ڈیلی بیسس. اور اسرائیل اور دوسرا جس طرح کہ میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ٹرکش آرمی پاکستانی آرمی کا برین اور پیسہ سعودی عربیہ از انبیٹیبل ان دا فیوچر. میرے خیال میں واقعی اسرائیل کو گھبرانا چاہیے. دا اسٹرانگسٹ آرمیز آن دا پلانٹ. تھینک یو ویری مچ ساجد تارڑ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین, آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے, میں چاہوں گا اجازت. اللہ